مرحبا 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 وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکیب ہو گئے بے مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل نے کسرا ہی چھوڑا ندار، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک چھوڑے گا کیا 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 حسرت سدھارا، پرا رہ گیا یہی سب ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر عقل کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دیں گے بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین اکرام اور ہمارے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا اور ہمیں مسلمان بنایا، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، یہ اللہ پاک کا ہم سب پر بڑا احسان ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا کس لیے؟ آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ نے اپنا مقصد ظاہر کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن افسوس کہ آج ہم اللہ کے اس فرمان سے بھٹک چکے ہیں۔ میرے دوستو، میں نے خطبہ میں ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، موت نے آج تک کسی کو نہیں چھوڑا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ لوگاں جب تمہارا وقت متعینہ آ جائے گا تو تمہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، کہ جب تمہارا روح قبض کرنے کا وقت آ جائے تو تم کہیں بھی چھپ جاؤ، موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ۔ موت نے آج تک کسی کو نہیں چھوڑا، موت نے بڑی بڑی ہستیوں کو زیر خاک کیا، موت نے نبیوں کو زیر خاک کیا، موت نے اکابرین کو زیر خاک کیا۔ موت کو اگر حکومت کے ذریعہ ٹالنا ممکن ہوتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر دولت کے ذریعہ ٹالنا ممکن ہوتا تو شداد کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر حکمت و دانائی کے ذریعہ ٹالنا ممکن ہوتا تو افلاطون و جالینوس کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر دوائیوں کے ذریعے بھی ٹالنا ممکن ہوتا تو حضرت لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر نبوت کے ذریعے بھی ٹالنا ممکن ہوتا تو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہ آتی۔ غرض یہ کہ ہر ایک کو اس دنیا سے جانا پڑے گا، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، نہ جانے وہ کپڑا جو ہمارا کفن بننے والا ہے وہ بازاروں میں وہ دکانوں میں فروخت ہونے کے لیے آ چکا ہو، اور موت کا فرشتہ ہر وقت ہمارے سر پر منڈرا رہے ہیں اور ہم سب بے فکر بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں عقل مند شخص وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، اس لیے سب لوگ مل کر دعا کریں کہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔